السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں ہاشم جمشید۔ میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں ایک خاص موضوع کے ساتھ، اور وہ موضوع ہم تمام مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اہم ہے، اور وہ موضوع ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کا موضوع ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی خاطر اپنے اس دنیا کے اندر تقریباً بہت زیادہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، اور دین اسلام کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت فرمائی۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اس دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آخر میں اس زمانے کے اندر، یعنی آخر زمانے کے اندر، اللہ رب العزت نے ایک اپنا آخری اور خاتم النبیین بنا کر کے جس نبی کو بھیجا تھا، وہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس رہتی دنیا تک کے لیے وہ نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور ان کو ایسی شریعت دی کہ جو قیامت تک وہ چلنے والی تھی۔ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کی جماعت کو یہاں پر بھیجا۔ اب مسلمان کے تمام مسلمان ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک تو بذات خود اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، اور دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس بھیجے گئے دین اور اس نازل کردہ دین کی نشر و اشاعت بھی ہمارے ذمے لگا دی گئی ہے، چونکہ اب اس دنیا کے اندر کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر دی ہے کہ اگر تم سچائی کو پا چکے ہو، اگر تم نے حق کو تسلیم کر لیا ہے، اگر تم نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیا ہے، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحیثیت نبی ان کو تسلیم کر لیا ہے اور مان لیا ہے، اور تم سچائی تک پہنچ چکے ہو، اور تم سچائی کو جان چکے ہو، تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کے طریقے بھی یہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر سچائی کو جان لیا، اگر ہم نے سچائی کو پہچان لیا، اگر ہم نے حق کو تسلیم کر لیا، اگر ہم نے حق کو پہچان لیا، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی حق کو پہنچائیں۔ ہم اللہ رب العزت کے اس نازل کردہ اسلام کو اور شریعت کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں، اور دنیا کے ان تمام کے تمام انسانوں تک پہنچائیں کہ جنہوں نے ابھی اس حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اس دنیا کے ہر اس ایک انسان تک پہنچائیں کہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے میسنجر آف اللہ نہیں پہچانا، اور ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو ایز کریٹر نہیں پہچانا، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں تک ہم سچائی اور حقیقت کو پہنچائیں۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے، میں بڑے درد دل اور افسوس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری عائد کی تھی، اور جس ذمہ داری کی بنیاد پر قرآن کریم میں ہماری تعریف کی گئی تھی، ہماری خوبی کو بیان کیا گیا تھا، ہماری اچھائی اور ہماری سچائی اور ہماری محبوبیت کو بیان کیا گیا تھا، ہماری بہتری کو بیان کیا گیا تھا، ہم نے اس ٹارگیٹ کو اپنا بھلا دیا، اس ٹارگیٹ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ بہترین امت تم ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم ایک اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو اس دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی تھی،
اس ذمہ داری کو ہم بھول چکے ہیں۔ اور یہ بات میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس بات کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر ایک ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہاں پر ایسی قوم کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایسی قوم سے کام لیا جائے گا کہ جو اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے گی، اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھے گی، اپنی ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے اور بہت اچھے وے سے وہ ادا کرے گی۔ چنانچہ یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کرو گے، اگر تم دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام نہیں کرو گے، اگر تم اپنے ان بھٹکے بھائیوں کو، ان اپنے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اگر تم بلاؤ گے نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچنواؤ گے نہیں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے سامنے انٹروڈیوس نہیں کرو گے، تو پھر میں کسی ایسی دوسری قوم کو لاؤں گا کہ جو تم سے بہت زیادہ بہتر ہوگی، جو تم سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کارنامے کو انجام دے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کو ہمیں ڈسکشن کی ضرورت ہے، اپنے دل سے سمجھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عائد کی تھی دین کی نشر و اشاعت کی، کیا ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً دل ہمارا کہے گا کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئیے ہم مل کر کے اپنے اسٹیج سجائیں، اپنے چینلز بنائیں اور اپنے اس طریقے سے لوگوں سے ملیں، اپنے نان مسلم بھائیوں سے ملیں، اپنے کرسچین بھائی سے ملیں، اپنے ہندو بھائیوں سے ملیں، اپنے اسی طریقے سے یہودی بھائیوں سے ملیں، یہاں تک کہ جتنے لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں پہچان سکے ہیں اب تک ان سے ملیں، اور اللہ رب العزت کا وہی میسیج، اللہ رب العزت کا وہی جو حکم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس میسیج کو ان تک پیش کر سکیں۔ جبھی تو ہم جا کر کے اللہ رب العزت کے اس خوبی کے اعلان کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے وہاں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری، ڈبل رسپانسبلٹی کو عائد کیا گیا ہے، ہمیں دونوں کام کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں بڑے ہی ادب کے دائرے میں اور بڑے ہی التجا کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھے، اس موضوع کو سمجھ کر کے اس پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا